اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہم بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ خاکسار نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 45 تا 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کرتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ ترجمہ از تفسیر صغیر۔ سامعین کرام، تاریخ انبیاء اس حقیقت پر شاہد ناطق ہے کہ بعض اوقات نبیوں اور مرسلوں پر ان کی قوموں کی طرف سے ان پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض فریبی اور مکار لوگ ایک نبی کی جماعت پر قبضہ کر کے اسے اپنی جماعت بنا لیتے ہیں، اور پھر بانی جماعت کی اصل تعلیم درمیان سے نکل جاتی ہے یا نکال دی جاتی ہے، اور قابض شخص بانی جماعت کے نام پر لوگوں کو اپنی تعلیم کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے صلیب کے واقعے کے بعد اس قسم کی حرکت پولوس نے کی تھی، اور اس نے تثلیث کا باطل عقیدہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام پر پھیلایا تھا۔ تاریخ مذہب سے پتہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واقعہ صلیب کے تقریباً 35 سال بعد ایک یہودی پولوس نے دمشق میں اس تثلیثی فتنہ کی بنیاد رکھی تھی، جیسا کہ حضرت بانی جماعت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی یہ کہ تثلیث اور 3 خداؤں کی بنیاد دمشق میں ہی پڑی تھی۔ کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولوس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا، اور بعض سادہ لوگ عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خداوند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے۔ بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی۔ غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 291 تا 292۔ سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 36 سال بعد جماعت احمدیہ میں پولوس کی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی ایک خواب کی بنیاد پر اپنے مسلم ماؤد ذکی غلام اور مسلم ماؤد حلیم غلام یعنی مسیح مبارک احمد ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے جماعت احمدیہ میں ختم نبوت کی طرح ختم مجدد کا ایک فاسد اور غیر اسلامی عقیدہ جاری کر دیا تھا۔ بلکہ خلیفہ خدا بناتا ہے کہ ایک عظیم دجل کے ساتھ سادہ لو احمدیوں کو خدا پرستی سے ہٹا کر خلافت پرستی پر لگا دیا۔ واضح رہے کہ عیسائیوں میں موجودہ پاپائی نظام بھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیم کی بجائے پولوسی ایجاد ہے۔ بین ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مطہر زندگی اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے مقدس اور پاکیزہ طرز عمل میں کوئی خلافتی نظام نظر نہ آیا، بلکہ وہ اپنے جانشینوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم بھی عیسائیوں کے پاپائی نظام کی طرح کوئی خلافتی نظام ایجاد کر لو۔ وہ خلافت کے حوالے سے سورۃ نور کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح
یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390۔ سامعین کرام، پس جس طرح پولوس کا نفسانی خواب تثلیثی شرک کا موجب بنا، بین ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نفسانی خواب بھی جھوٹے دعویٰ مسلموت کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ میں خلافت کے مقدس نام پر خلافت پرستی کے شرک کی تخم ریزی کا موجب بنا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پولوس کے متعلق لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، باقی رہا پولوس کا اجتہاد یا اس کے اقوال، جن لوگوں نے پولوس کی چال چلن پر غور کی ہے، اور جیسا کہ اس کے بعض خطوط کے فقرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مذہب والے کے رنگ میں ہو جاتا تھا، تمہیں خوب معلوم ہے، اور اس کے حالات میں آزاد خیال لوگوں نے لکھا ہے کہ اچھے چال چلن کا آدمی نہ تھا۔ بعض تاریخوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ ایک کاہن کی لڑکی پر عاشق تھا، اور ابتدا میں اس نے بڑے بڑے دکھ عیسائیوں کو دیے، اور بعد میں جب کوئی راہ اسے نہ ملی اور اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی ذریعہ اس کو نظر نہ آیا، تو اس نے ایک خواب بنا کر اپنے آپ کو حواریوں کا جمعدار بنا لیا۔ خود عیسائیوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ بڑا سنگ دل اور خراب آدمی تھا، اور یونانی بھی پڑھا ہوا تھا۔ میں نے جہاں تک غور کی ہے، مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری خرابی اس لڑکی ہی کے معاملہ کی تھی، اور عیسائی مذہب کے ساتھ اپنی دشمنی کامل کرنے کے لیے اس نے یہ طریق آخری سوچا کہ اپنا اعتبار جمانے کے لیے ایک خواب سنا دی اور عیسائی ہو گیا، اور پھر یسوع کی تعلیم کو اپنے طرز پر ایک نئی تعلیم کے رنگ میں ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی بدعتوں کا اصل بانی یہی شخص ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 138، نیو ایڈیشن جلد 2 صفحہ 100۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پولوس کی بابت میں پہلے کہہ آیا ہوں کہ جس کی تحریروں اور تقریروں پر اپنی خدائی کا انحصار تھا، تعجب کی بات ہے کہ خدا ہو کر اس کے واسطے منہ سے ایک لفظ بھی پیشگوئی کا نہ نکلا، بلکہ چاہیے تھا کہ وصیت نامہ لکھ دیتے کہ پولوس اس مذہب کا جمعدار کیا جاوے گا، اور جب یہ نہیں تو پھر اس کو کیا حق حاصل تھا کہ وہ خود بخود مجتہد بن بیٹھا؟ اس کو یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ یعنی عیسائیت یسوعی مذہب نہیں بلکہ پولوسی ایجاد ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 141، نیو ایڈیشن جلد 2 صفحہ 102۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، موجودہ جماعت احمدیہ محمود در حقیقت وہ جماعت نہیں جس کی بنیاد بانی سلسلہ احمدیہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی، بلکہ اس کے بانی مبانی خلیفہ ثانی یعنی پولوس ثانی ہیں، جنہوں نے جماعتی تعلیم کو اپنے طرز پر ایک نئی تعلیم کے رنگ میں ڈال کر جماعت احمدیہ میں خرابی کا، بدعت کا، شرک کا، غلامی کا اور جبر کا دروازہ کھولا ہے۔ پولوس کی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بھی کوئی اچھے چال چلن کا آدمی نہیں تھا۔ اس پر خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں پہلا بدکاری کا الزام لگا، اور پھر ساری زندگی اس پر وقتاً فوقتاً ایسے الزامات لگتے رہے۔ مریدوں کو چھوڑیں، خلیفہ ثانی کی اپنی اولاد اور اس کے اپنے رشتہ داروں تک نے اس کے کردار کے متعلق انگلیاں اٹھائی ہیں۔ یہ سب الزامات آپ کی زندگی میں موقت با عذاب قسموں کے ساتھ آپ پر لگائے گئے تھے، اور کتابوں اور رسالوں کی شکل میں آج تک ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اگر بشیر الدین محمود احمد صاحب نردوش اور ذکی تھے تو پھر ان پر فرض تھا کہ وہ اپنے برگزیدہ والد حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے فتویٰ کے مطابق اپنے پر الزام عائد کرنے والوں سے مباہلہ کرتے، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مباہلہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔ دوئم، اس ظالم کے ساتھ جو بھیجا تہمت کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، مثلا مستورہ عورت کو کہتا ہے
کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے. یا مثلاً ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ بچشم خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے. تو اس حالت میں بھی مباہلہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں، کیونکہ ایک شخص اپنے یقین اور رویت کی بنا رکھ کر ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے. الحکم 24 مارچ 1902. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے بچشم خود زنا کرتے دیکھا ہے یا بچشم خود شراب پیتے دیکھا ہے. اگر میں اس بے بنیاد و افتراء کے لیے مباہلہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا. تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2. اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ساری زندگی الزام کنندگان کے ساتھ مباہلہ کرنے کی بجائے ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرتا رہا. اگر وہ نردوش تھا، اگر الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق وہ ذکی یعنی وہ پاک اور نیک تھا، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے محترم والد جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم و عدل فرمایا ہوا تھا کہ فتویٰ کے مطابق الزام کنندگان کے ساتھ مباہلہ کرتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ صادق فرما دیتا. لیکن جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ان الزام کنندگان سے مباہلہ کرنے کے بجائے ساری زندگی ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرتا رہا اور اس مطالبے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہا. سامعین کرام اور میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جناب مرزا محمود احمد پر الزام لگانے والے اپنے دعوی میں سچے تھے اور بلا ریب بشیر الدین محمود احمد صاحب کا چال چلن درست نہیں تھا؟ وہ پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق ذکی غلام نہیں تھا بلکہ وہ ایک جنسی بھیڑیا تھا اور اس نے تمام الزامات لگانے والوں سے جنسی زیادتیاں کی تھیں. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. سامعین کرام اور میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پولوس ثانی کی رگ گردن یعنی وتین قطع کر کے انہیں مفتری اللہ ثابت کیا تھا یا کہ نہیں؟ مورخہ 10 مارچ 1954 کے دن چاقو کے حملے کے نتیجے میں کیا جناب پولوس ثانی کی شہرگ یعنی وتین قطع ہوئی تھی یا کہ نہیں؟ اس سوال پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں پولوس ثانی کی شہرگ کا قطع ہونا ایک ایسا بین واقعہ ہے جس کے قطعی ثبوت نہ صرف جماعت احمدیہ محمود کے لٹریچر اور کتب میں موجود ہیں بلکہ اس سے انکار بھی ممکن نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ بعض عقیدت مند لا علمی میں پولوس ثانی کی قطع وتین کے اس کھلے واقعے کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنانے کے لیے اور ایک مفتری اللہ کو نعوذ باللہ مسلم موعود اور ذکی غلام قرار دینے کی دجالی کارروائیوں میں ابھی تک مصروف ہیں. سامعین کرام، آئیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ کی سزا کے لیے سورۃ الحاقہ میں جو لفظ وتین استعمال فرمایا ہے، اس وتین سے کیا مراد ہے؟ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام الوتین کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افطرا مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگ گردن کاٹ دیتا، جیسے کہ آیت ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہم بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین سے ظاہر ہے. اور یہاں 24 سال سے روزانہ افطرا خدا تعالیٰ پر ہوا اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے. تفسیر حضرت امام مہدی و مسیح موعود جلد 4 صفحہ 456. اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، بعض احمدی دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الوتین گردن میں نہیں پائی جاتی، یعنی یہ گردن کی رگ نہیں ہوتی. اب سوال ہے کہ اگر الوتین گردن کی رگ نہ ہوتی تو پھر حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ترجمہ
یعنی الوتین کا ترجمہ رگ گردن کیوں فرماتے ہیں؟ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الوتین سے مراد رگ دل ہے۔ در منشور جلد 6 صفحہ 707۔ سامعین کرام، اس ضمن میں حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وتین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے۔ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 203۔ سامعین کرام اور میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت کے چوٹی کے حکیم تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بھی وتین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جو رگ قلب سے سر کی طرف جائے وہ گردن یا گلے میں سے گزر کر ہی سر کی طرف جائے گی۔ سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جس کی گردن پر چاقو کے حملے کے حوالے سے لفظ الوتین یہاں زیر بحث ہے، وہ سورۃ الحاقہ کی آیت 47 کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے ہیں۔ تفسیر صغیر صفحہ 770۔ سامعین کرام، اب اگر الوتین گردن میں نہیں پائی جاتی تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس کا ترجمہ رگ گردن کیوں کیا تھا؟ آپ کا یہ ترجمہ اس حقیقت کا کلیتاً ثبوت ہے کہ آپ بھی الوتین کو گردن کی ایک رگ سمجھتے تھے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبیر عثمانی، سید قطب شہید، میر اسحاق صاحب اور مولانا مودودی صاحب نے اس آیت کے حوالے سے وتین کا ترجمہ رگ گردن کیا ہے، اور مرزا طاہر احمد امام جماعت احمدیہ نے وتین کا ترجمہ رگ جان کیا ہے۔ سامعین کرام، مذکورہ بالا حوالہ جات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین اور مفسروں نے الوتین کا ترجمہ رگ گردن، رگ جان یا رگ دل کیا ہے، اور مزید برآں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ الوتین یعنی شہرگ گردن یا گلے میں سے گزرنے والی بڑی رگ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ کاف کی آیت 17 میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب سوال ہے کہ اس آیت کریمہ میں حبل الورید سے کیا مراد ہے؟ تو اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک لیکچر لاہور میں فرماتے ہیں، جیسا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 160۔ اسی آیت کے سلسلے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، حضرت مولوی محمد علی صاحب اور جناب مرزا طاہر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ، خلیفہ رابع امام جماعت احمدیہ، اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد عاشق الہی صاحب، سید قطب شہید صاحب، مولانا مودودی صاحب، جناب ابوالکلام آزاد نے حبل الورید کا ترجمہ رگ گردن کیا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور ہم اس سے شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ در منشور جلد 6 صفحہ 207۔ اسی طرح مولانا شبیر عثمانی صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ یعنی رگ جان سے زیادہ۔ حبل الورید کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں گردن کی رگ مراد ہے جسے شہرگ کہتے ہیں، اور جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، شاید یہ کنایا ہو جان اور روح سے۔ تفسیر عثمانی جلد 3 صفحات 538 تا 539۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین اور مفسرین نے حبل الورید کا ترجمہ رگ جان، رگ گردن اور شہرگ کیا ہے۔ واضح رہے کہ الوتین اور حبل الورید سے مراد شہرگ یا رگ گردن ہے، جس کے ذریعے تازہ خون دماغ کی طرف جاتا ہے اور پھر دماغ سے بذریعہ گردن واپس دل کی طرف آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کہ 10 مارچ 1954 کے دن نماز عصر کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر چاقو سے حملہ ان کے جسم کے کس حصے پر ہوا تھا، اور کیا ان کی وتین گردن کی رگ یا شہرک قطع ہوئی تھی یا کہ نہیں؟ سامعین کرام، تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 تا 231 پر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی شہرک پر قاتلانہ حملے کا واقعہ ان الفاظ میں درج ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مورخہ 10 مارچ 1954 بروز بدھ قریباً 3:45 بجے مسجد مبارک روا میں نماز عصر پڑھا کر ہمارے امام ہمام حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اید اللہ بنصرہ ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازے پر اچانک ایک اجنبی نوجوان مسمى عبد الحمید نے پیچھے سے جھپٹ کر آپ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو کا یہ وار حضور ایدہ اللہ بنصرہ ہی کی گردن پر شہرک کے قریب دائیں طرف پڑا، جس سے گہرا گھاؤ پڑ گیا۔ سامعین کرام، دراصل یہ وار گردن پر شہرک کے قریب نہیں پڑا تھا، بلکہ اس سے شہرک قطع ہو گئی تھی۔ خاکسار اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کرے گا۔ اس حوالے میں مزید اس طرح درج ہے کہ ابتدائی محرم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد صاحب MBBS اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا۔ ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم 0.5 انچ گہرا اور 3 انچ چوڑا ہے، لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے زخم کی حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری طرح معائنہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور 2.25 انچ گہرا اور شہرک کے بالکل قریب تک پہنچا ہوا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدادار مہارت سے کام لے کر قریباً 1.25 گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا اور اندر کی شریانوں کا منہ بند کر کے باہر ٹانکے لگا دیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر قسم کے حفاظتی انتظامات اور تدبیروں کے باوجود جھوٹے ملہم من اللہ کی وتین یعنی رگ گردن کو قطع کر دوں گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی رگ گردن قطع وتین کے کٹنے کے واقعے میں کوئی یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ دشمن نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اکیلا پا کر اس کی رگ گردن یعنی الوتین کو قطع کر دیا تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں بلکہ حتیٰ کہ پہرے داروں یعنی باڈی گارڈز کے انتظام کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی وتین یعنی رگ گردن کو قطع کر دیا تھا۔ فتدبروا یا ایھا العاقلون۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زخم شہرک کے قریب تھا یا کہ وتین یعنی رگ گردن کٹ گئی تھی؟ سامعین کرام، چاقو کا یہ زخم کافی لمبا اور گہرا تھا، لیکن بعد ازاں دھیرے دھیرے یہ زخم وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہوتا گیا۔ زخم کے مندمل ہو جانے کے باوجود خلیفہ ثانی صاحب ہمہ وقت بے چین رہتے تھے۔ حملہ کے 1 سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں یورپ میں زیورخ، ہیمبرگ اور لنڈن کی چوٹی کے سرجنوں نے ان کے زخم کا انتہائی جدید ایکس ریز کے ساتھ تفصیلی معائنہ کیا، جیسا کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ زیورخ، ہیمبرگ اور لنڈن کے تینوں بڑے شہروں کے ماہر سرجنوں کے مکمل طور پر اس کا معائنہ کرنے کے بعد ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہرک میں دھنس گئی ہے۔ ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، لہٰذا ڈاکٹروں نے شہرگ یعنی رگ گردن میں دھنسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہ نکالی۔ بعد ازاں دن بدن خلیفہ ثانی صاحب کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 7 اور 8 جنوری 1944 کی درمیانی رات
دیکھی گئی جس نفسانی خواب کی بنا پر مورخہ 28 جنوری کے خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق میں ہی مسلم موعود ہوں، اپنے اس جھوٹے الہامی دعوی مسلم موعود کے 21 سال 9 ماہ اور 7 دن کے بعد بالآخر وہ 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گئے۔ سورۃ الحاقہ کی مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افطرا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ 40-1900 بحوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اس کے محترم والد حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے مذکورہ بالا بیان اور فتویٰ کے مطابق قطعی طور پر اس کے دعویٰ مسلم موعود میں جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ فتدبروا یا اولی الابصار، فتدبروا یا اولی الابصار۔ رسالہ 40 میں، اسی رسالے میں آپ مزید فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں یہ صدہا جگہ اس بات کو پاؤ گے، اور قرآن شریف میں صدہا جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ 40 بحوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ سامعین کرام، شہرک پر حملے کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مفلوج ہو گئے، اور بعد ازاں آہستہ آہستہ ہوش و حواس سے بھی عاری ہوتے گئے۔ کتابہ 3 10 مارچ 1944 کے بعد 11 سال 8 ماہ تکلیف دہ زندگی گزار کر بالآخر 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گئے۔ جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفتری اللہ، جھوٹا مدعی الہام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یعنی الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کا زمانہ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہلاک کرتا ہے بلکہ اسے سزا بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی محمودی یہ اعتراض کرے کہ جناب خلیفہ ثانی اس حملے کے نتیجے میں موقع پر فوت نہیں ہوئے تھے، تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے، اولاً یہ کہ اگر کسی جھوٹے شخص کی شہرت کاٹ کر اللہ تعالیٰ اسے موقع پر ہی ہلاک کر دے تو اس سے مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہموں کو جو وعید سنائی ہے اس کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طرح کہ جھوٹے ملہم کی ہلاکت بے شک یہ ہلاکت شہرت کے کٹنے سے ہی ہوئی ہو کہ بعد اس کے مرید تو اسے مظلوم امام یا شہید اور نہ جانے کیا کیا بناتے پھریں گے۔ لہٰذا اس طرح ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتری کو نہ صرف 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک کرے بلکہ اسے اذیت ناک سزا بھی دے تاکہ اس کے مرید اسے شہید اعظم وغیرہ نہ بنا سکیں۔ ثانیاً یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب اس حملہ کے فوراً بعد اگر ہلاک ہو جاتے تو پھر لوگوں کو کس طرح پتہ چل سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہم کے لیے اپنی مقرر کردہ سزا کے مطابق اس کی شہرگ یعنی الوطین قطع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اور آئندہ پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو قطع وطین کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے خلیفہ ثانی کی شہرگ میں چاقو کی نوک کو توڑ کر نہ صرف اسے موقع پر مرنے سے بچایا بلکہ اس کے طبی معائنوں کے ذریعے اس کی قطع وطین یعنی رگ گردن کے کٹنے کا یہ عبرتناک ثبوت لوگوں کو دکھا بھی دیا۔ سامعین کرام، موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے جس طرح قرآن کریم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کی روشنی میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے اپنے بیانات کی روح سے ان کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے،
اور یہ دیکھ کر دل و دماغ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب سے سوال ہے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلموں سچا تھا تو پھر صادقوں کی طرح 10 مارچ 1954 کے دن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال کیوں نہ ہوئی، اور جھوٹے ملہم کی رگے گردن کٹنے یعنی کتاوتین کا قرآنی فرمان اپنی قہری تجلی کے ساتھ ان کے وجود میں کیوں پورا ہوا تھا۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کی آنکھیں کھولے اور انہیں خلیفہ ثانی صاحب کے دجل اور اس نظام جماعت کے دجلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعوے پر ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔